رات کا 11:15 بجے چاہتا ہے نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہو چکا. 9 بجے سے تقریباً یہ پروگرام چل رہا ہے. اور آپ حضرات نے بچوں کے پروگرام کو بھی سنا اور دیکھا. اور ہمارے دو شاعر مفتی طارق جمیل صاحب قنوجی اور ان کے ساتھی ان کا کلام بھی اب حضرات ظاہر ہے کہ وقت کافی ہو چکا ہے اور باتیں اتنی ہی کی جائیں گی اور کہی جائیں گی جو آپ غور سے سنیں اور دل میں اتار کر کے لے کر کے جائیں. یہی پروگرام کی خوبی ہے اور یہی اصل مقصد ہوتا ہے. پروگرام کی خوبی یہ نہیں ہے کہ رات کو 2 بجے اور 2:30 بجے ختم ہو اور صبح فجر میں ہم لوگ بھی ختم رہیں. سامعین تو سامعین مقررین بھی صبح فجر غائب کر دیں. یہ خوبی نہیں پروگرام کی، یہ خرابی. شاہ غلام الحق صاحب ہردوئی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں کسی نے بتایا تھا کہ کسی بھی پروگرام میں حضرت 12 بجے کے بعد 1 منٹ بھی چلنے نہیں دیتے تھے. کیونکہ یہ اسٹیج دین کے لیے سجایا گیا ہے، دینی باتوں کے لیے سجایا گیا ہے، دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے سجایا گیا ہے. فجر چھوڑنے اور چھوڑوانے کے لیے نہیں سجایا گیا. ہمارے بعض نوجوان اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پروگرام جتنی دیر تک چلے اتنا ہی کامیاب ہوتا ہے. کہ ہم پروگراموں کیسا رہا کہیں ارے یار پوچھو مت. 3 بجے تو ہم وہاں سے نکلے، آئے کہا کیے کہیں 10 بجے سوئی کے اٹھے ہیں. مارے کل پلوائے دیو. یہ کوئی خوبی نہیں. تو تھوڑا توجہ سے بیٹھیں، غور سے سننے کی کوشش کریں. جب نیند لگنے لگتی ہے، ایک فطری چیز ہے نا، نیند آنے لگتی ہے تو آدمی جھومنا شروع کر دیتا ہے. تو اس وقت میں ہم بیان کچھ کریں گے، آپ سنیں گے کچھ. وہ والا قصہ ہو جائے گا. وہ طالب علم سوتا رہتا ہے. طالب علم کوئی بھی جو کلاس میں سوتا ہے، استاذ کی نگاہ پڑ جائے اور پوچھ لے اور کہہ دے اے سو رہے ہو، تو فوراً نہیں، جاگت رہے.
تو سو رہا تھا تو استاذ کی نگاہ پڑ گئی، انہوں نے پوچھ لیا، ارے سو رہے ہو؟ نہیں ملزم، کہ نبی میں نے کیا کہا ہے؟ کہا آپ بتا رہے تھے کہ دلی میں کتیا بیمار ہے، اور دلی میں قطب مینار ہے کو دلی میں کتیا بیمار ہے، تو کتیا بیمار سنے تو نتیجہ بہت خراب نکل گیا نا۔ زیادہ پیچھے ہیں وہ تھوڑا سا اڑ کر کے چلے آئے، جو ہمارے بوڑھے حضرات ہیں بیٹھے رہے، جن کا فون نیا ہے، ینگسٹر ہے، وہ چلے آئے تھوڑا سا آگے اڑ کر کے۔ آپ یہ سے تو بات کر دیں یہ کچھ نہیں تو ہم بھی جلدی سے دعا کرا دیں گے اور نکل جائیں گے۔ آپ لوگوں کو تو کچھ ہی دور جانا ہے، زیادہ تر یہیں کے ہوں گے، کچھ اگل بغل کے ہوں گے، ہمیں تو 125 کلومیٹر کا پھر سفر کرنا ہے نا، اور صبح کلاس اٹینڈ کرنا ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت صحیح بات صحیح انداز سے مختصر وقت میں مجھے کہنے کی اور آپ حضرات کو دل کے کانوں سے سننے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأنصاره وأتباعه وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا وكثيرا، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ نئے نئے طریقے نہ بتائیں دنیا والے، یہ نئے نئے طریقے نہ بتائیں دنیا والے، جو حضور لے کے آئے وہ نظام کم نہیں ہے. اور جب سے شمیم چھوٹی ہے آقا کی سنتیں، سرکار کی یہ امت پریشان بہت ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، اور جن ماؤں اور بہنوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری مقدس پاکیزہ مائیں اور بہنیں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی 3 آیت کریمہ 3 جگہوں سے تلاوت کی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث شریف پڑھی، جس میں سے پہلے حدیث کے راوی، پہلی حدیث کو نقل کرنے والے صحابی رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بہت اونچے درجے کے صحابی. اور دوسری روایت امی جان حضرت عائشہ الطاہرہ المطہرہ حبیبۃ النبی زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری اور آپ کی ماں، امت کی ماں ہے. اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ مومنوں کی ماں ہے، غیر مسلموں کی ماں نہیں. جو ایمان رکھتا ہے اس کی ماں ہے، جو صاحب ایمان ہے اس کی ماں ہے، جو صاحب ایمان نہیں اس کی ماں نہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. ہم اپنی خیر خواہی جتنی کرتے ہیں اور جتنی کر سکتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے، ہماری اور آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے خیر خواہ، اور آپ کی بیویاں ہم سب کی مائیں ہیں، یعنی مومنین کی مائیں. زبردست صحابیہ بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو اور احادیث کو آپ سے نقل کرنے والی ہیں. اور
بہت ہی اونچا مقام رکھتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں سے 2 کی وفات ہو گئی تھی، حضرت خدیجہ، حضرت زینب بنت خزیمہ۔ باقی وفات کے وقت 9 بیویاں آقا کی موجود ہیں۔ ان تمام بیویوں میں سے صرف اور صرف یہی ایک کنواری تھی، باقی جتنی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یا تو وہ طلاق شدہ تھی یا تو پھر ان کے شوہر کی وفات ہو گئی تھی، ان کے شوہر کی موت ہو گئی تھی۔ یہیں سے ان لوگوں کی بات انتہائی غلط ثابت ہو رہی ہے جو یہ پوسٹ ڈالتے ہیں کہ جس عورت کا طلاق ہوا ہے اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ طلاق دینے والے نے کسی وجہ سے ہی طلاق دی ہوگی، اس کے اندر کوئی خرابی ہوگی، وہ تم لے لو گے تو تم جھیلو گے۔ ارے بیوقوف کہیں گے، ہو سکتا ہے طلاق دینے والا خود مینٹل رہا ہو تو، اسی کا دماغ صحیح نہ رہا ہو تو طلاق نہیں دے دیتے ہیں جذبات میں آ کر کے۔ اچھا، جاہل لوگ جب طلاق دینے پہ آتے ہیں تو الامان الحفیظ یہ سمجھتے ہیں ایک طلاق سے کام ہی نہیں چلے گا، طلاق 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 جھوگا بھر طلاق، یہاں سے امریکہ تک کی طلاق، تورے جسم میں جتنا بال ہے اتنا طلاق، تو کا طلاق تورے پورے گھرا بھر کا طلاق۔ اس کے بعد طلاق دینے کے بعد جب ہوش آتا ہے، بچوں کا خیال آتا ہے، عورت کا چہرہ یاد آتا ہے، آسمان میں دن میں تارے دکھنے لگتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اب ہوگا کیا، تب سر پر تیل چپچپا کر کے اور منہ بنا کر کے ایسا لگے گا کہ کسی نے سر پہ اور منہ پہ جوتے مارے ہیں، مفتی صاحب کے یہاں آئیں گے اور کہیں گے کہ کیا بتائی مفتی صاحب، بہت غصہ میں رہے، بہت ٹینشن میں آئے گئے اور وہی میں طلاق دے دی، کہہ دیو کتنی طلاق دی ہے کچھ یاد نہیں۔ تنی یہ بتاؤ کہ وہ پیاروں میں طلاق دیتا ہے؟ تو غصوں میں طلاق دیے ہے تو کیوں پیار میں طلاق دیتا ہے؟ اچھا، آج تک آپ کے پاس کوئی ریکارڈ ہے؟ یہ کسی کے پاس کوئی ریکارڈ ہے کسی گاؤں کا، کسی علاقے کا، کہ کسی نے اپنی بیوی کو پیار میں طلاق دے دیا ہو؟ بہت ماندہ تھا، بڑی محبت رہتی تھی اس لیے طلاق دے دیا، سنا آپ نے؟ تب کہیں گے بہت غصے میں تھے اس لیے طلاق دے دیا۔ بہت غصے میں رہے تو اپنے آپ کا پیٹ کہنے لیا۔ طلاق آخری درجے کی چیز ہے، وہ بھی کب؟ جب یہ لگے کہ اب نباہ نہیں ہوگا تو کسی قاعدے کے مفتی سے، مولانا سے بھی نہیں، صرف کسی عالم بعمل مفتی مولوی سے مل کر کے اس سے سمجھ کر کے پھر جا کر کے ایک طلاق دی جائے تاکہ راستہ کھلا رہے، راستہ ہمارے اور آپ کے لیے کھلا رہے۔ لینا چاہے پھر اپنے نکاح میں 2 طلاق کے مالک ہیں، ایک ہی دیا ہے، عدت کے اندر واپس لے لیں، رجوع کر لیں، یا عدت گزر چکی ہے تو نئے مہر کے ساتھ نئے سرے سے پھر نکاح کر لیں، 2 طلاق کے مالک اب بھی رہیں گے۔ شرعی طریقہ ہے۔ یہ طلاق اس لیے رکھا گیا تھا کہ بھائی اگر نباہ بالکل نہیں ہو رہا ہے، نہیں چل پا رہی ہے گاڑی،
لگتا ہی نہیں کہ اب گاڑی چلے گی کسی طرح سے، تب رائے مشورہ کر کے ایک طلاق دیا جائے، کسی طرح سے دونوں علیحدہ ہو جائے، چھٹکارا حاصل کر لیا جائے۔ یہاں جوش میں آئے نہیں، بس لے جھوا بھر کا طلاق، لے یہاں سے امریکہ تک کا طلاق، اس کے بعد پھر ٹینشن میں آئے گئے رہے مول صاحب تبہیں طلاق دے دیے رہے، غصوں میں رہے ہو تبہیں طلاق دے دیے رہے۔ کون ہے جو پیار میں طلاق دیتے کہ غصوں میں طلاق دیے؟ تو کہا تم غصہ میں، پھر کوئی کہے گا ہماری بیوی حمل سے ہے، امید سے ہے، یعنی امید سے ہے تو طلاق نہیں پڑنی چاہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر بھی طلاق پڑ جائے گی۔ ہماری بیوی پیریڈ میں تھی، ماہواری چل رہی تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر بھی طلاق پڑے گی۔ ہماری بیوی نے سنا نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر بھی طلاق پڑے گی۔ آپ اکیلے تنہا کھڑے ہو کر کے طلاق دے دیں، بعد میں بتا دیں تو طلاق ہو جائے گی۔ یہ آخری درجے کی چیز ہے۔ بات نکل آئی تو اچھا ہوا کہ ہم نے آپ کے سامنے اس کا ایکسپلین کر دیا ہے۔ ہمارے جو نئے خون والے ہیں نا، نئے خون والے کیا یار، یہ بڑھوے بھی کم نہیں، سٹھیائے گئے نا، 60 سال کی عمر ساتھ میں گزر گئی، لیکن پتا چلا کہ یہ بھی جو ہے بی پی ہائی ہوا تو طلاق پہ بھاگ گئے۔ اچھا یہ بتائیے کہ طلاق دینے کے بعد یہ کیوں کہتے ہیں کہ منہ سے وہ نکل گیا؟ کوئی سمجھائے گا اس پورے مسجد میں سے ہم کو؟ طلاق ہی کا لفظ کیوں نکلا، دوسرا لفظ کوئی کیوں نہیں نکلا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں، ہمارے دل میں اندر اس کا خیال پک رہا تھا جو زبان پہ آ گیا۔ دل صاف ہو تو زہر اگلتی نہیں زبان، روشن چراغ سے کبھی اٹھتا نہیں دھواں۔ دل صاف ہو تو زہر اگلتی نہیں زبان، روشن چراغ سے کبھی اٹھتا نہیں دھواں۔ طلاق ہی کا لفظ آیا زبان پہ، کوئی دوسرا لفظ نہیں آیا۔ ایک ہاتھ مار لیے ہوتے، کچھ اور دوسری باتیں سنا دیے ہوتے، غصہ اتار لیا ہے، خاموش ہو گئے ہوتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی غصہ آئے تو آدمی چل رہا ہو تو بیٹھ، کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، وضو کر لے، کیونکہ غصہ جو آتا ہے تو اس کے الٹے لے کے چلتا ہے۔ آدمی لیٹا ہوتا ہے تو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، بیٹھا ہوتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا رہتا ہے تو گھومنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا ہی نہ ہوتا ہے، بی پی ہائی ہونے لگتا ہے۔ اس لیے اس کا علاج اس کے الٹے سے کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور غصے کا ایک تو خرابی یہ ہے کہ آپ کیا بول جائیں گے کچھ بھروسہ نہیں، دوسری خرابی یہ ہے کہ وہ بلڈ سرکولیشن غصے کی وجہ سے اتنا گڑبڑ ہوتا ہے کہ بی پی ان کنٹرول ہو جاتا ہے، ہارٹ پرابلم ہوتا ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ جو غصہ زیادہ کرتے ہیں ان کو ہارٹ بہت جلدی ہوتا ہے، ہارٹ پرابلم اور بی پی پرابلم دونوں انہیں زیادہ ہوتا ہے۔ آج سائنس کہہ رہی نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہی ہمیں اور آپ کو غصہ کرنے سے منع فرما دیا۔ صحابی رسول نے کہا کوئی نصیحت کیجیے، مختصر سی نصیحت، چھوٹی سی نصیحت۔ آقا نے کیا فرمایا؟ لا تغضب۔ انہوں نے پھر فرمایا کچھ اور، آپ نے فرمایا لا تغضب۔ انہوں نے کہا کچھ اور، آپ نے فرمایا لا تغضب۔ غصہ مت کیا کرو، غصہ مت کیا کرو۔ غصے کو پینے کا حکم دیا گیا ہے، غصہ آئے ہی نہ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ انسان ہے تو غصہ تو آئے گا، لیکن کرنا کیا ہے؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ غصے کو پی جانا ہے
دبا دینا ہے اس کے جذبات کو، لوگوں کو معاف کرنا ہے، ایسے آدمی کا بلڈ سرکولیشن بھی ٹھیک ہوتا ہے، دل دماغ بھی صحیح رہتا ہے، اور طلاق کا لفظ بھول کر کے بھی زبان پہ نہیں آنا چاہیے، بھول کر کے بھی خیال ہی اس کا مت لائیے، سوچئے نہیں کبھی طلاق کے بارے میں۔ طلاق دے دیں گے، اس کے بعد کہیں گے اچھا خرابی تو دیکھیے ہماری بھی ہے ان کی بھی ہے، اچھا قانون بھی بنا ہے، مودی سرکار نے بنایا ہے، جیل تک کی سزا ہے، کئی سال کی سزا ہے، ایک سول کیس کو کرمنلائز میں بدل دیا ہے، کرمنل کر دیا ہے، اس پہ کئی سالوں کی سزا رکھ دی گئی ہے، سب کچھ ہے ہماری کمیوں کی وجہ سے، ہماری بدمعاشیوں کی وجہ سے، ہمارے غلط رویے کی وجہ سے ہم پر یہ آفت اور مصیبت آئی ہوئی ہے، اس کے باوجود طلاق 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 دھڑا دھڑ دیے جا رہے ہیں، روکنے کا نام نہیں۔ ایک دو کیس آتے ہیں مدرسے میں، جب دو چار حضرات گھستے ہیں ایک ساتھ، ہمارے مدرسے میں اپنی بات کر رہا ہوں، اور دیکھتا ہوں اور مفتی صاحب کا راستہ پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا میرا ہی پتہ پوچھنے لگتے ہیں، کیونکہ چلتے پھرتے کچھ مسئلہ میں بھی بتا دیتا ہوں کبھی کبھی، لکھ کے دینا یہ ہمارے ہاں جو بڑے مفتی ہیں استاد ہمارے ان کا کام ہے۔ تو جب وہ مفتی صاحب کا پتہ پوچھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں احمد شمیم نام کا کوئی ہے، تو واللہ میں آپ سے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے کہہ رہا ہوں، فوراً میں سمجھ جاتا ہوں یا تو طلاق کا مسئلہ ہے یا تو وراثت کا جھگڑا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہی دو زیادہ آتے ہی ہے، 90% نہیں، 99% 9% سے اوپر چلے جائیے تو بھی یہی مسئلے آتے ہیں، یا تو بہن کا جھگڑا ہے، وہ دبائے لیے سے تو وہ حرام کھاتا ہے تو بہنیاں کھا کے نہیں دیتے، اور پتہ چلا بہن کا حق نہ دے کے، اور حضرت جو ہے 5 حج کیے ہیں، اور جھبڑ جمعہ میں بڑی تسبیح لے کر کے اگلے سب میں آئے بیٹھے رہے، کہیں چچا خیریت تو ایک دم اگلے سب میں، کہیں جو سویرے آوت ہے ان کا اونٹ کا ثواب ملت ہے، تمہیں اونٹ کا ثواب ملی حرام کرو، بہن کا حق کھا کے بیٹھے ہو، مانگتی ہے تو آنکھ نکالتے ہو اور کہتے ہو کہ حصہ مانگو گی تو تعلقات ختم کر دیں گے اور تمہیں ثواب ملے گا، ہاں اونٹ ذبح کرنے کا، وہ اٹھوا توری کھوپڑیاں پہ لاد دے، اللہ میاں گھبرانا۔ تو طلاق کب دیا جاتا ہے؟ مجبوری، لاسٹ بندوق رکھی جاتی ہے تو کب نکالی جاتی ہے؟ مجبوری میں، ایک دم سمجھ میں آ جائے کہ اب فائر کرنا ہی آخری حل ہے، تب کہ جب کیوں رکھا تھا تو وہ ہر دم چلاوت چلا تھا، کیوں پاس نہیں دیا تو کا اٹھائے گولی مار دے، یہ آخری ہے، آخری۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الاللہ، ابغض الحلال الاللہ الطلاق، جو حلال چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی چیز ہے تو یہ طلاق، ایک دم آخری درجے کی چیز ہے۔ اس لیے اپنے کو بھی سمجھائیے، اپنے لڑکوں کو بھی سمجھائیے، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں انہیں بھی سمجھائیے، اور جن کی ہونے والی ہے جمع ہو رہے ہیں انہیں بھی سمجھائیے اور پڑھائیے، اور کسی مولوی کے پاس انہیں بٹھائیے، کیونکہ طلاق کا ریشو بہرحال مولویوں میں آج بھی نہ کے برابر ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ صحیح ہے نا؟ طلاق کا ریشو آج بھی مولوی حضرات کے ہاں تقریباً نہ کے برابر ہے، وہ طلاق دیتے نہیں پہلی بات،
اور اگر دیتے بھی ہیں تو بہت سوچ سمجھ کر کے ایک دم آخر میں. نہ یقین ہو تو ایک واقعہ سنا دوں، بتا دوں. ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر ہے، نماز وغیرہ نہیں پڑھتے. اب ڈاکٹر صاحب نے شروع کر دیا، ان کے بھائی حافظ بھی ہیں، میڈیکل وغیرہ چلاتے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے. ڈاکٹر صاحب نے تو ادھر کچھ شروع کر دیا ماشاءاللہ. اپنی بہن کا نکاح میرے خالہ زاد بھائی جو مولوی اور قاری ہیں ان سے لگا رہے تھے. اب ہمارے خالہ زاد بھائی جو ہیں ان سے قد بھی ان کا کم ہے، تھوڑا رنگ بھی سانولا ہے، رنگ نقشے ٹھیک ہے. ہم سے 100 سال چھوٹے ہیں تو قد بھی تھوڑا سا کم ہے، چھوٹا ہے. ان سے رشتہ لگا رہے تھے. اب وہ لوگ ایک دم سے اپ ٹو ڈیٹ دنیا دار، بظاہر دین سے کوئی واسطہ نہیں، اور رشتہ کس سے؟ ایک حافظ اور مولوی سے. میرا رشتہ تو نہیں طے ہو سکا، لیکن جب میں نے سنا کہ رشتہ انہوں نے بھیجا تھا ڈاکٹر صاحب نے اپنے بہن کا ہمارے خالہ زاد بھائی کے ساتھ، تو ہمارے دل میں ایک کھٹک پیدا ہوئی کہ یار چکر کیا ہے. یہ لوگ تو دنیا دار قسم کے لوگ ہیں، دین سے کوئی واسطہ نہیں، نماز روزہ کرتے نہیں، تو یہ رشتہ انہوں نے ایک حافظ اور مولوی گھرانے میں کیوں بھیج دیا، وہ بھی حافظ مولوی کے ساتھ، داڑھی ٹوپی میں جو مستقل رہتا ہے اس کے پاس بھیج دیا؟ کوئی وجہ ہوگی. ہم نے اپنے خالہ زاد بھائی سے پوچھا، ہم نے کہا ذرا ان سے پتہ لگا کیا وجہ ہے، کیوں تمہارے پاس رشتہ بھیجا تھا؟ تو کہنے لگے ہمیں تو نہیں معلوم یار. ہم نے کہا نہیں معلوم تو کوئی تم نے سوچنا چاہیے تھا نا کہ بھائی تمہارے ساتھ رشتہ کیوں کر رہے تھے، کوئی وجہ ہوگی. ایک آدمی مخالف سمت میں جا رہا ہے تو کوئی تو ریزن ہوگا. ہمیں سلطان پور آنا ہے اور ہم کٹ گئے ہیں دوسرے سائڈ، تو کوئی وجہ تو ہوگی. جیسے ہمارے ڈرائیور صاحب ابھی لے کر کے نکلے تھے مدرسے سے، تو بجائے شاگنجے کی طرف آنے کے انہوں نے جونپور کی طرف کٹ مار دیا. تو پیچھے سے ایک صاحب نے کہا ارے اس طرف کہاں؟ تو انہوں نے کہا ادھر سے پٹیلا سے ہو کر کے ہائی وے پہ چڑھیں گے، پٹاک سے پہنچ جائیں گے. تھوڑا سا راستہ لمبا پڑے گا لیکن بہت سکون سے جب جلدی پہنچیں گے. تو مخالف سمت گئے تو سوال پیدا ہوا نا، تو مخالف سمت آئے تو کوئی ریزن وجہ ہونی چاہیے. تو کہنے لگے کہ مجھے معلوم نہیں. میں نے کہا پتہ لگا کہ بتاؤ مجھے. پتہ لگا کر کے 2-4 روز بعد انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کسی سے کہہ رہے تھے، جو مجھے معلوم ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کسی سے کہہ رہے تھے کہ مولانا لوگوں سے رشتہ کرنے کے بعد طلاق سے ٹینشن فری رہا تھا آدمی، اسی لیے آپ سے رشتہ لگایا ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے آج کے زمانے میں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے آج کے زمانے میں. کچھ ہمارے بھی نکل رہے بدنام کر رہے ہیں ہم لوگوں کو، لیکن پھر بھی آج بھی اکثریت کی حالت اس معاملے میں بہرحال تھی. تو بات کہاں سے نکلی کہ صرف کنواری کون تھی؟ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. باقی آقا کی جتنی بیویاں تھیں ان کے علاوہ یا تو وہ بیوہ تھی یا تو طلاق شدہ تھی. تو جو یہ پوسٹ ڈالتے ہیں کہ طلاق شدہ عورت سے نکاح نہ کرو کیونکہ جو شوہر نے طلاق دیا ہے کوئی وجہ تو رہی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ وجہ کس میں ہو؟ اس کے شوہر ہی میں ہو. اور یہ طلاق پڑتی کیوں ہے؟ جب شوہر آؤٹ آف فارم ہوتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے، تو کبھی کبھی ہماری مائیں اور بہنیں بھی سامنے کھڑے ہو کے کا کہہ لے ہو. اب یہ کا کہہ لے ہو نا،
یہ स्टोव पे पिन का काम करता है। स्टोव है ना, कभी जलाया था स्टोव, देखा है, जानते हैं? ये स्टोव पे पिन मारते ना, वो कार्बन रहता है, निकल जाए, भग 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 जलने लगता है। तो ऐसे मौके पे जब वो हाई पर है, तब आप उससे कह रही है, उससे छेड़ रही है कि क्या कह लिया, तई देखी तो क्या कर दिया, तई तलाक दे के देखा तो बताई। अब जब पड़ गई तो पता चला कि अपना बिस्तर पे पड़ गई है और उस सर पे तेल चपचपाए का हवा है, और हमसे कहा था कि हम बहुत गुस्सा में रहे तब तलाक दे दी। मौलवी साहब दोनों हल बताए थे, हमें कोई हल छोड़ा ही नहीं, क्या बता दिया जाए? कोई हल छोड़ा ही नहीं तो बताया क्या जाए? इसलिए प्यारे नौजवानों, तुमसे कहता हूं कि दीनदारों के पास थोड़ी देर बैठा करो। हर चीज गूगल पे नहीं मिलती, हर चीज व्हाट्सएप पे नहीं मिलती, हर चीज फेसबुक से नहीं मिलती, हर चीज ट्विटर और इंस्टाग्राम पे नहीं मिलती। ये वो लोग जो मजे हुए हैं, जिनके दिल दिमाग अनकंट्रोल नहीं होते, उनके पास आप बैठेंगे तो आपके अंदर भी ये कंट्रोलिंग आएगी और इस तरह से आप बिफरेंगे नहीं। और हमारी माएं बहनें बैठे हैं, उन बैठी हैं, उनसे दरखास्त है कि शौहर जब बाहर से आए तो आते ही उससे फरमाइश ना शुरू कर दिया करें। आया है तपा हुआ, बाजार से पिटा हुआ, ग्राहक आया नहीं, सुबह से बिक्री नहीं हुई है, चेहरा चूरन खाए बनाए हैं और घर में भी कदम नहीं रख सका है, पानी पूछने के बजाय, चाय पूछने के बजाय कहे, अरे तेरी अम्मा तो बहुत अजीब है, तू गए तब से अब तक लड़त रही हमसे। और अम्मा की तरफ मुड़े तो अम्मा कहन तोरी मेरे रुआ बहुत कमीनी है। अभी बेचारे बीच में लटक, समझ में नहीं होता, ला इलाहा हाउला व ला इलाहा हाउला, न इधर के न उधर के, जाए कहा? तो गुस्सा को उतार दिया किस पे? बीवी पे। जो कमजोर होता है गुस्सा उसी पे उतरता है। अच्छा, अपने से ज्यादा ताकतवर के खिलाफ गुस्सा हुआ कबू? मालूम है दो जूता खाएगी में तो गुस्सा बड़ा जलाक है, देख दाख क्या होता है। तो माएं और बहनें भी इस बात का ख्याल किया करें, जब वो हाइपर हो, टेंशन में हो या इस तरह के किसी हाल में घिरे हुए हो, तो फिर ऐसी बातें ना किया करें जिससे उनके जोश में, गुस्से में इजाफा हो और मामला यहां तक पहुंचे। तो एक रिवायत अम्मी जान हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, और दूसरी रिवायत हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से। एक सहाबी, दूसरे सहाबिया। सहाबी और सहाबिया उन्हें कहते हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत उठाई है ईमान के साथ और ईमान ही की हालत में दुनिया से गए हैं। उनका वो मकाम है कि हम और आप पूरी जिंदगी अगर सजदे में पड़े रहे और सजदे में नाक रगड़ते रहे, सुभान अल्लाह और इल्लल्लाह हरदम कहते रहे, एक सेकंड के लिए भी गाफिल ना हो, तो भी हम किसी सहाबी की गर्द को नहीं पा सकते। सब कुछ होते हुए वो दो आंखें कहां से लेकर के आएंगे जिसने ईमान और इस्लाम की हालत में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। सब कुछ होते हुए वो चंद सानिये, चंद लम्हे, चंद सेकंड, चंद मिनट कहां से लेकर के आएंगे जिन्होंने ईमान और इस्लाम की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत पाई थी और आपके साथ बैठे थे। जो भी ईमान के साथ 2 सेकंड, 1 सेकंड के साथ भी आका का दीदार कर लिया और आका के साथ रह गया, उसका मकाम क्या है? अल्लाह कह रहा है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है, यानी वो जन्नती है। सुप्रीम कोर्ट से, लोअर कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अल्लाह ने
بری قرار دیا ہے، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں ان کے اوپر انگلی اٹھانے والے؟ اس لیے جہاں صحابی کی بات آئے وہاں فوراً اسٹاپ، خاموش، کوئی زبان سے غلط جملہ نہ نکلے ورنہ ایمان چلا جائے گا۔ دونوں زبردست صحابی ہے، ہر صحابی جلیل القدر ہوتا ہے، ہر صحابی بڑے اونچے درجے کا ہوتا ہے۔ اور 3 آیتیں میں نے پڑھی ہے، اس میں سے جو تیسری آیت ہے وہ کچھ جو پڑھے لکھے ہیں کچھ نہ کچھ جو جانتے ہیں کہ وہ اما پارے کی آیت ہے۔ تیسواں پارہ جو آخری پارہ ہے اس کی یہ آیت ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ قرآن شریف کے 68,000 الفاظ میں سے کتنے؟ 68,000 الفاظ میں سے 666 آیتوں میں سے اور 30 پارے کی 114 سورتوں میں سے چھوٹی اور بڑی سب ملا کر کے اس میں سے جو پہلی سورے اور جو پہلی آیت اور جو پہلا لفظ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کر رہا ہے، اتار رہا ہے، جبرائیل امین کے واسطے سے آپ کے قلب اطہر پر اتار رہا ہے، بھیج رہا ہے، 68,000 الفاظ میں سے جو چناؤ کر رہا ہے اللہ، وہ لفظ کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سب سے پہلے نماز کا حکم نہیں، روزے کا حکم نہیں، تلاوت کا حکم نہیں، سب سے پہلے کسی اور چیز کا تذکرہ نہیں، سب سے پہلے تذکرہ کس کا؟ سب سے پہلے حکم کس کا؟ اقرأ، پڑھنے اور پڑھانے کا۔ اسی سے ہم اور آپ اسلام میں تعلیم کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ کتنی اہمیت ہے۔ آقا جس ماحول میں ہے، آقا نے جہاں آنکھ کھولی ہے، وہ کتنا پراگندہ تھا، بیان سے باہر ہے نہیں؟ ارے جو لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے خود اپنے ہاتھوں سے، اور آج بھی حرم شریف کے بغل میں وہ جگہ ایسے ہی ہے، حکومت چاہتی ہے کہ وہاں کھودے، کھننے، زمین سے مٹی نکالے اور بلڈنگ بنائے، لیکن JCB وغیرہ وہاں چل نہیں پاتی۔ آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے، جائیے گا کبھی تو دیکھیے گا، جہاں بچیوں کو یہ لوگ زندہ دفن کرتے تھے، وہ خاص جگہ تھی تھوڑی دور، وہ حرم شریف کے بغل میں آج بھی ویسے ہی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا، لوگ آئے، دیکھیں اور عبرت کریں کہ بچیاں بوجھ نہیں ہوتی، بچیاں تو بوڑھے باپ کا سہارا ہوتی ہیں، بچیاں تو بوڑھے ماؤں کا سہارا ہوتی ہیں، بچیاں آنکھوں کا تارا ہوتی ہے، بچیوں سے گھر کی رونق ہوتی ہے، بچیاں جنت میں جانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ، جاء یوم القیامہ، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، اس کی دیکھ ریکھ کی، 2 بچیوں کی دیکھ ریکھ کی، اس کی پرورش کی، اسے کھلایا اور پلایا، اسے پڑھایا اور لکھایا، حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ دونوں بالغ ہو گئی، یعنی شادی وغیرہ کرا دیا، دونوں اپنے گھر پہنچ گئی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ قیامت میں آئے گا، وہ اور میں ایسے ہوں گے، آپ نے ایسے انگلی ملائی، یعنی میرے بہت قریب رہے گا۔ یہاں بیٹیاں پیدا بھائی وہ لٹک گوا جیسے سور، کہنا رہے یار خالی بیٹی میں ہوتی، صدیہ کہاں سے ہوئی؟ ارے جس نے پیدا کروایا ہے، جس نے بھیجا ہے، وہ انتظام کرے گا۔ مومن ہو، کچھ بھروسہ رکھو۔ ہم نے تو 10 بچیوں کے باپ کو، 15 12 کے باپ کو دیکھا ہے،
کہ انہوں نے خوش دلی سے پرورش کی تو اللہ نے پھر ان کا ویسے ہی انتظام بھی کیا. ممبئی میں ہم نے اسی پہ بیان کیا تو ایک صاحب ملے, انہوں نے کہا مولانا ہمارے 10 بچیاں تھیں اور آپ کے بیان سے تو آج ہمیں اور بہت خوشی ہوئی اور ہم نے بڑی خوش دلی سے ان سب کی پرورش کی, سب کا بڑے عافیت اور خیریت سے نکاح ہوا اور 2-3 کا تو ایسا ہوا کہ ہم گھر بیٹھے رہے, رشتہ خود چل کر کے آیا. ارے آؤ تو صحیح دین کے دائرے میں, یہاں تو سوار ہے دنیا, تو پھر سکون اور اطمینان میسر کیسے ہوگا؟ بچیوں کی پرورش کوئی بوجھ نہیں ہے, وہ بوجھ سمجھتے تھے, وہ عار سمجھتے تھے, کہتے تھے کوئی داماد بن کے ہمارے گھر پہ آئے کتنی شرمندگی کی بات ہے, اس لیے زندہ دفن کر دیتے تھے. اور اپنا کہاں سے آئے رہے ہو بھیا؟ زمینیاں پھاڑ کے آئے رہے ہو؟ اپنا زمین پھاڑ کے آئے تھے, اپنا بھی تو اسی کے واسطے سے آئے تھے. لیکن کیا کہتے تھے؟ جہالت کی انتہا دیکھیے, کہتے تھے کہ کوئی داماد بن کر کے آئے گا تو بڑی بے شرمی والی بات ہے. سنیں, اپنا بھی تو اسی رشتے سے پیدا ہوئے ہیں, اسی واسطے سے آئے ہیں, کیوں نہیں سوچا؟ تو یہ حال تھا. اس کے باوجود پہلا لفظ اقرأ باسم ربک الذی خلق, زندہ درگور کرنے کے بارے میں پہلے بات نہیں کی گئی. پہلے کفر اور شرک کی برائیاں اور خرابیاں نہیں بیان کی اللہ نے, پہلے نماز کا حکم نہیں دے دیا. پہلی آیت پڑھنے پڑھانے کے تعلق سے آ رہی ہے, اور اس وقت کے حالات کیا ہیں یہ میں نے تھوڑی سی روشنی ڈال دی آپ کے سامنے. بقول ایک شاعر کے, کفر کی شب تھی کالی کالی, ظلم کی شب تھی کالی کالی, سارا جہاں تھا نور سے خالی, بھیجے خدا نے ایک پیغمبر, ڈوبتی کشتی جس نے بچا لی, نام محمد کتنا پیارا, اس میں گرامی کتنا عالی, صلی اللہ علیہ وسلم. اقرا پڑھیے. لیکن پہلے کون سی پڑھائی؟ صرف پڑھنا ہی ہے, صرف ڈاکٹر ہی بننا ہے, صرف انجینئر ہی بننا ہے, صرف سائنسداں ہی بننا ہے, صرف ٹیکنالوجی کے میدان ہی میں ترقی کرنا ہے, صرف دنیا کمانے کا ہنر ہی سیکھنا ہے. نہیں, بلکہ پہلے وہ تعلیم دی جائے جس میں رب کا نام آئے اور اس کی پہچان اور معرفت ہو. اقرأ باسم ربک الذی خلق, پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا. اسم رب, اقرأ باسم ربک الذی, اپنے رب کے نام سے. معلوم یہ ہوا کہ بچے کے کان میں سب سے پہلے جو آواز جانی چاہیے وہ رب کے تعلق سے اس کے دل و دماغ میں ربوبیت کو بٹھلا دیا جائے, اور اتنا بٹھایا جائے کہ پھر دنیا کے کسی کونے میں وہ جائے, کوئی مائی کا لال رب کا نام اس کے دل و دماغ سے کھرچ کر کے نکال نہ سکے. یہ جب ہی ممکن ہے جب والد کے دل میں بھی رب کا نام ہو. یہ جب ہی ممکن ہے جب والدہ کے دل میں رب کی عظمت ہو. یہ تبھی ممکن ہے جب ماں اور بہنوں کے اندر دینداری ہو. یہ تبھی ممکن ہے جب جس ماں کی گود میں وہ پل رہا ہے وہ ماں خود رب کا نام لیتی ہو, وہ ماں خود قرآن کی تلاوت کرتی ہو, وہ ماں خود نمازی ہو, وہ ماں خود سجدے پہ گرتی ہو. کیونکہ بچے وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں, بچے وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں. اقرأ باسم ربک الذی خلق, اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. پہلے یہ بتائیے خالق کون ہے, مالک کون ہے, لارڈ کون ہے, گاڈ کون ہے, رب کتنا ہے اور کتنا پاورفل ہے. اور وہی چاہتا ہے جسے وجود بخشتا ہے, وہی چاہتا ہے
جسے اس دنیا سے لے جاتا ہے، وَالَّذِي أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَالَّذِي أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے، وہی دنیا میں سرخرو کرتا ہے، اور اسی پر ایمان رکھنے پہ اور اسی کے حکم کو ماننے میں کل قیامت میں ہمیں اور آپ کو سرخروئی ملے گی۔ انہیں بتائیے یہ دنیا آخری منزل نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد قبر کا ایک ٹھکانہ ہے جہاں پہ کچھ سوال اور جواب ہے، پھر اس کے بعد حشر ہے جہاں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ایک ایک سوال کا ہمیں اور آپ کو جواب دینا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب سارے کے سارے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ کہے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج حکومت کس کی، آج سلطنت کس کی، آج پاور کس کا، آج دبدبہ کس کا، آج کون ہے جو حاکم وقت ہے؟ سب مجبور ہو کر کے بولیں گے للہ الواحد القہار، خدا واحد و قہار کی حکومت ہے اور کسی کی نہیں۔ سب سے پہلے اس کے کان میں یہ آواز جائے، اور یہ پہلے نمبر پہ ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ ماں کی، کیونکہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کے اثرات بچے کے اندر منتقل ہوتے رہتے جو ماں کی سوچ اور فکر ہوتی ہے وہ بچے کے اندر سرایت کرتی جاتی رہتی ہے۔ اسی لیے حالت حمل میں بہت زیادہ خیال کرایا جاتا ہے ڈاکٹری لحاظ سے، نہیں ٹانک دی جاتی ہے، دوائیں دی جاتی ہے، ڈاکٹر کے ہاں لے جاتے ہیں، ٹیٹنس کا انجیکشن لگتا ہے، حکیم کے ہاں لے جاتے ہیں، وہ غذائیں بتلاتا ہے، یہ غذا کھائیے تاکہ بچے پہ یہ اثر پڑے، یہ غذا کھائیے تاکہ بچے پہ یہ اثر پڑے، اب پھل زیادہ دیجئے تاکہ بچے پہ یہ اثر پڑے، اب یہ کھلائیے تاکہ پیدائش میں آسانی ہو۔ پورا ڈیٹا چلتا ہے شروع سے آخر تک۔ تو پہلے نمبر پہ ماں ہے جو بچے کی درسگاہ ہے، ماں اور ماں کی گود ہے، بلکہ گود نہیں، رحم مادر، ماں کی وہ پیٹ، وہ جھلی جہاں پہ وہ پلتا ہے اور بڑھتا ہے، نشو و نما پاتا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ تمہیں پیدا کرتا ہے درجہ بدرجہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹ میں، خلقا بعد خلق، اسٹیپ بائی اسٹیپ، درجہ بائی درجہ، فی ظلمات ثلاث، تین تاریکیوں میں۔ پیٹ کی تاریکی ہے، رحم کی تاریکی ہے، پھر جس جھلی میں بچہ پل رہا ہوتا ہے وہ تاریکی ہے۔ ایسی تاریکی جہاں پہ کوئی روشنی نہیں، دنیا کا کوئی مائی کا لال اس اندھیرے میں ایک پرزہ اور ایک نٹ بھی نہیں بٹھا سکتا اور نہیں لگا سکتا ہے۔ ایسی تین تاریکیوں کے اندر اللہ ہمیں اور آپ کو بنا رہا ہوتا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے اللہ جو ہمارا اور آپ کا رب۔ ایسے موقع پہ سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہماری مائیں جب حالت حمل میں ہوں اور امید سے ہوں تو ان کی تلاوت میں اضافہ ہو، ان کے ذکر میں اضافہ ہو، ان کے درود میں اضافہ ہو، ان کی نمازوں میں اضافہ ہو، ان کی زبانیں صحیح رہیں، ان کے خیالات صحیح رہیں، ان کی غذائیں صحیح رہیں، ان کی چال چلن صحیح رہے، ان کا ماحول صاف ستھرا رہے، تاکہ بچے پہ پورا اثر پڑے۔ بچہ اندر ہے پیٹ میں تب بھی باہری اثرات سے متاثر ہوتا رہتا ہے۔ آج کی سائنس کہہ رہی ہے 1450 سال پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ ماں اور باپ کے اثرات ہوتے جو بچوں میں منتقل ہوتے۔
آج یہ ڈاکٹر بتا رہے ہیں اور سائنسداں ہمیں بتا رہے ہیں 1400 سال 1450 سال پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ اس لیے ماں کو اپنے آپ کو بہت پاکیزہ رکھنا پڑتا ہے، خاص طور سے اس پیریڈ میں اور اس موقع پر جب وہ امید سے ہو۔ پہلے کی مائیں جب امید سے ہوتی تھی تو ان کے ذکر میں، ان کے تلاوت میں، ان کے درود میں سب میں اضافہ ہو جاتا تھا، تو بچے ویسے ہی ڈھل کر کے آتے تھے۔ آج ماؤں کی گودیں سونی ہو چکی ہے، اس لیے ہمارے بچے ایسے آ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے، والدین کے لیے اور معاشرے کے لیے وبال جان بنتے چلے جا رہے ہیں۔ جب امید سے ہو تو اپنا خیال کرے، اور جب گود میں ہو تو بھی خیال کرے، حرام غذاؤں سے بچائے، دودھ پلائے تو حلال غذا کھائے، کیونکہ جو غذا جاتی ہے اس سے خون بنتا ہے، پھر اسی سے دودھ بنتا ہے، پھر اسی سے غذا ہوئی بچے کی تیار ہوتی ہے، اور جب تک بچہ پیٹ سے باہر نہیں آتا وہی خون گندا اللہ غذا کی صورت میں بچے کے منہ تک پہنچاتا ہے، اور بچہ جیسے ہی باہر آیا خدائی سسٹم دیکھیے، وہ خون رکتا ہے اور سیدھے چھاتی کی طرف لوٹتا ہے اور دودھ کی شکل میں ماں کی چھاتی سے باہر آنا شروع ہوتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑا عالی شان ہے وہ رب جو اس انداز سے بناتا ہے اور پیدا کرتا ہے۔ تو مائیں اپنے کو سنبھالے۔ سر اقبال کا نام ہم نے اور آپ نے سنا ہے، ایک واقعہ کوٹ کر کے دو چار باتیں اور کہہ کر کے بات پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ سر اقبال کا نام سنا ہے نا؟ مولویوں سے بھی سنا جاتا ہے، اور جو پڑھے لکھے انگریزی داں طبقہ ہے وہ بھی ان کا شعر کوٹ کرتے ہیں، اور بہت سا شعر ایسا بھی ہے کہ انہوں نے بیچارے نے کہا بھی نہیں، ان کے نام بھی چل رہا ہے۔ وزن پیدا کرنے کے لیے کہہ دیا کہ سر اقبال کا شعر ہے، نہیں اقبال نے کہا ہے تو اقبال والا شعر ہے، بلندی اور نصیبے والا۔ سر کا خطاب برٹش حکومت نے دیا تھا، کسی اور نے نہیں، اور کہا کہ اب آپ کو سر کا خطاب دیتے، کوئی معمولی خطاب نہیں تھا یہ اس زمانے میں۔ برٹش حکومت آل ورلڈ میں تقریباً یہی تو چلا رہی تھی، تو سر کا خطاب ملا۔ جب سر کا خطاب دینے لگے تو حکومت سے انہوں نے کہا کہ یہ خطاب ہمارے استاذ کو دے دیجیے، جنہوں نے ہمیں بچپن میں پڑھایا، ہمیں مت دیجیے۔ انہوں نے کہا ان کا کوئی کارنامہ بتائیے، ان کا کوئی کارنامہ ہو تو دے دے، آپ کا تو اتنا کارنامہ ہے، ایسے ایسے اشعار ہیں اور بڑی بھاری بھاری باتیں چٹکیوں میں آپ نے حل کر دی ہے، اس لیے آپ کو دیا جائے گا، آپ کے استاد کو کیوں دیا جائے؟ ان کا کارنامہ کیا ہے؟ سنے وہ لوگ جو آج اساتذہ کو حقیر سمجھتے ہیں، غور سے سنے، سر اقبال یوں ہی سر نہیں بن گئے۔ انہوں نے کہا میرے استاذ کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھ جیسے کو اتنا بڑا بنا دیا کہ آپ مجھے سر کا خطاب دے رہے ہیں، یہ ہے میرے استاذ کا کارنامہ، اس لیے مجھے مت دیجیے، میرے استاذ کو دے دیجیے۔ اور ایک مرتبہ بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے، ایک پیر میں جوتا اور دوسرے میں نہیں، اتار کے بیٹھے پیر پہ پیر رکھ کر کے، ان کے ماسٹر وہیں سے جانے لگے، سر اقبال نے دیکھ لیا، پیچھے پیچھے ماسٹر کی، جی سر جی سر جی استاد جی جی استاد جی۔ اب سب لوگ تاک رہے ہیں یہ سر اقبال کو ہو کیا گیا ہے، ایک پیر میں جوتا ہے دوسرے میں ہے ہی نہیں، اب آگے چلا جا رہا ہے ایک بوڑھے آدمی کے پیچھے۔ تو کسی نے لوٹتے ہوئے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ میرے استاذ تھے، احترام میں موقع نہیں مل سکا کہ میں دوسرا جوتا پہنوں، اس لیے احترام میں پیچھے بھاگا چلا گیا۔
استاذ کا ادب اور احترام سر کے اندر اتنا ہے. اور جب کراچی کے اندر گول میز کانفرنس ہو رہی ہے، یہاں سے گاندھی جی ہمارے سب سے پہلے پرائم منسٹر سمجھ لیجیے، انڈین پرائم منسٹر یہاں سے جاتے ہیں، جسے آپ لوگ آزادی کا ہیرو سمجھتے ہیں، جبکہ وہ بہت لاسٹ میں آئے ہیں. یہاں میرے پاس ٹائم نہیں ہسٹری چھیڑنے کا، نہیں تو ابھی میں کھول لیتا سب کچھ. جدہ یہاں کراچی میں گول میز کانفرنس ہو رہی ہے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں. سر اقبال بڑی شان سے آرام سے بیٹھے تھے. گاندھی جی داخل ہوئے، سب لوگوں نے کھڑے ہو کر کے مصافحہ کیا اور ہاتھ ملایا. سر اقبال ایسے ہی بیٹھے رہے جیسے بیٹھے تھے. گاندھی جی خود گئے اور خود جا کر کے سر اقبال سے ملے. اب جوڑ دیکھیے، یہاں استاد آ گئے تو بغیر جوتا پہنے، ایک پیر میں ہے دوسرے میں نہیں، پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں. اور یہاں گاندھی جی گئے ہیں، انڈین پرائم منسٹر، جس کی ایک حیثیت ہے اور آج بھی پورے ورلڈ میں اس کا نام لیا جاتا ہے. یہ گورنمنٹ چاہ کر کے بھی گاندھی کا نام نہیں مٹا پا رہی ہے اور نہ مٹا سکے گی. یہ میں آپ کو صاف کر دوں. اس کے باوجود سر اقبال نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ ملایا اور گاندھی کو جھک کے ملنا پڑا. کسی نے کہا سب لوگ کھڑے ہو گئے، اتنا بڑا آدمی آیا تھا اور آپ بیٹھے رہ گئے. تو سر اقبال مسکرائے اور مسکرا کے کہا کہ ہمارے باپ دادا نے ہمیں غلامی نہیں سکھائی ہے. تو پردھان جی آئے گا، لے سیلفی دے سیلفی، کیوں یار ٹیڑھا ہوتا ہے، کیوں آج ٹیڑھا ہوتا ہے. پردھان جی ایک تو بٹوا، پردھان جی ایک تو بٹوا. اور MLA آئے گئے تب تو سمجھو کہ وہ قبرستان کا ٹکٹ بانٹے آئے ہیں، سب پیچھے پیچھے، سب پیچھے پیچھے. اور اگر MP وزیر آئے گا تب تو سمجھو جنت کا ٹکٹ لے کے آوا ہے وہ. اور سب جانتے ہیں کہ سب حرام کو ایک نمبر کے ہیں. اس کے باوجود اللہ ماشاء اللہ ہزاروں میں کوئی ایک ٹھیک نکلتا ہے. پھر بھی ہم اور آپ یہ غلامانہ ذہنیت ہماری بنتی جا رہی ہے. ہم ہی بناتے ہیں ان کو اور پھر ہم انہی کے پیچھے دوڑتے. عجیب تماشا ہے یار، کیسی ذہنیت بنا دی گئی. یہ سر کا خطاب ملا، یہ مقام ملا اپنے استاذ کی عزت پہ، اور یہ حالت جو بنی تو یہ کہاں سے بنی کہ ان کے والد بینک میں نوکری لگ گئی. لکھا ہے کہ ان کی والدہ نے ایک بکری پال لی اور اسی کا دودھ سر اقبال کو پلاتی رہی. ان کے والد آئے گھر پہ، دیکھا بکری پلی ہے، کہا خیریت تو، یہ کیا ہے؟ کہا اب ہماری غذا بچے کو کافی نہیں ہو رہی تھی، اس لیے بچے کے دودھ کے لیے بکری پال رکھی ہے. کہا تو دودھ منگا لیا کرے، تنخواہ تو ہم بھیجتے. تو کیا ماں نے جواب دیا، جب ایسی مائیں ہوتی تھیں تب ایسا سر پیدا ہوتا تھا کہ انگریز بھی جھک کر کے خطاب دینے پہ مجبور ہوتا تھا. کیا جواب دیا معلوم ہے؟ کہا چونکہ آپ بینک کی نوکری کر رہے ہیں اور علماء کا فتویٰ ابھی یہی ہے کہ یہ نوکری درست نہیں ہے، وہ پیسہ میرے لیے جائز نہیں، حرام ہے، اس لیے میں وہ مجبوراً کھاتی ہوں، یہاں رہتی ہوں، آپ کی بیوی ہوں. میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے کے پیٹ میں کوئی حرام غذا جائے اور اس کی کھوپڑی خراب ہو جائے. جب ایسی ماں ہوتی ہے تب ایسے سر پیدا ہوتے ہیں. آج مائیں ایسی ہو گئی ہیں کہ حرام حلال سب کچھ لینے جا رہی ہیں، اسی لیے سر نہیں آج پیر پیدا ہو رہے ہیں. لڑکوا انڈا چرائے کے بغل والے گھر کے دربا میں سے لے کے آوت ہے تو اماں ہی نہیں کہتی کہ کمینوا ہی کا کیے ہے، بٹ پھر بے صحیح ہو جی بے بھاگ لے جا کے رکھ کے آؤ کہ دوئی بلنا لگاوے. اماں اسے کہا تھی کہ انڈوا لائے ہیں چورائے کے کھالی، مسینیاں کہاں ہیں، یعنی مرغیاں کہاں ہیں، مسینیوں چورائے لائے ہوتے. تو جیسی غذا دے رہے ہو ایسی ذہنیت جھیلنے کے لیے تیار ہو.
یہاں بھی اور آخرت میں بھی. یہاں سے جاہل جاتا ہے بیٹا, انگوٹھا ٹیک, ایک لفظ نہیں پڑھا ہے. سعودی گیا, پہلی دوسری سیلری گلے پہ بیٹھنے کو مل گیا, بھاج کر کے بھیج رہا ہے 50,000 اور لاکھوں میں, اور لیٹر لکھا ہے باپ کو کہ یہاں ہماری بینک میں نوکری لگ گئی ہے اور اس لیے ہم نے آپ کو 1 لاکھ پہلی مرتبہ میں بھیج دیا ہے. اور باپ ہے کہ وہ دکھا رہا ہے لیٹر کہ ہمارا بیٹا وہاں جو نا بینک میں نوکری کر رہا ہے. ابھی تو انڈیا ہے کہ کونوں بھی جاہل جا کے بیٹھ جائے. سوچا نہیں کہ جب اسے دستخط نہیں کرنے آتی ہے, وہ سگنیچر نہیں کر پاتا ہے, تو قلب میں اسے بینک میں نوکری کہاں سے مل جائے گی. کتنے ہیں جو مار کر کے حرام لائے اور اسی حرام کا گھر بنوائے, وہی حرام کھا رہے ہیں. اور اس کے بعد بورڈ لگا ہے دروازے پہ, ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا بڑا فضل ہے. مردود کو دیکھو, حرام خوروا کو دیکھو. اس کے بعد سکون نہیں, اطمینان نہیں, تو اب تعویذ لا کر کے گاڑ رہے ہیں. ای کونا میں, او کونا میں, او کونا میں ہے ہر تعویذ, وہ ہر کھیلا, وہ ہر کھوٹا, لیکن نتیجہ صفر. اس لیے کہ جو تباہی ہمارے اعمال بد کے سبب آتی ہے وہ کسی تعویذ گننے سے دور ہونے والی نہیں. تو پہلے وہ تعلیم دی جائے جس میں رب کا نام آئے. اس میں پہلے ذمہ دار مائیں ہیں, بہنیں ہیں. ہماری مائیں اور بہنیں اپنی گودوں کو سنبھالیں. آخر صلاح الدین بھی انہی ماؤں سے نکلا تھا, آخر طارق ابن زیاد بھی انہی ماؤں نے جنما تھا, آخر محمود غزنوی بھی انہی ماؤں نے جنما تھا, آخر مولانا علی میاں ندوی نے بھی انہی ماؤں نے جنما تھا, آخر مولانا عبدالحلیم صاحب کو بھی انہی ماؤں نے جنما تھا, جنہوں نے آ کر کے جونپور میں ریاض العلوم کی بنیاد رکھ کر کے ایک چٹیل میدان میں بے آب و گیا جیسی جگہ میں آج جنگل میں منگل کر دیا. ورلڈ میں اس کا نام جانا جاتا ہے. تو ہمارے اور آپ کے بچے کیوں نہیں ایسے بن سکتے؟ شرط یہ ہے کہ ہماری مائیں اپنے آپ کو سنبھالیں اور ہمارے یہ بیٹھے باپ اور بڑے اپنے آپ کو سنبھالیں, حلال کمائیں, کم کھلائیں, لیکن صحیح غذائیں دیں, صحیح نہج پہ چلیں, وہ تعلیم دیں جس میں رب کا پہلے نام آئے. کلمہ پڑھائیں, درود سکھائیں. جب بچہ بولنے کے لائق ہو جائے اسے یہ سب سکھانا شروع کریں. اچھا, اس مجمع سے اگر ہاتھ اٹھواؤ کہ کئی لوگ ہیں جو اپنے بچے کو کلمہ پڑھاتے اور سکھاتے ہیں, تو میرا انداز ہے کہ شاید 2-4 لوگ نکل پائے, ورنہ نہیں نکلیں گے. فرصت کہاں ہے؟ باپ تو دکان جاتا ہے اور آفس جاتا ہے, لوٹتا تب ہے جب بچہ سو چکا ہوتا ہے, اور اٹھتا تب ہے جب بچہ جا چکا ہوتا ہے. کوئی کنیکٹیویٹی ہے ہی نہیں باپ بیٹے میں. پھر بڑا ہو کر کے وہ تمہیں جوتے کے خاک نہیں سمجھے گا تو کیا سمجھے گا؟ جب تم نے اس کا کوئی حق ہی نہیں دیا, اسے پیار نہیں دیا, اپنے سے کنیکٹ نہیں کیا, جوڑ نہیں پیدا کیا. اپنے سے قریب کیجئے, اسے اپنے سے لگا کر کے رکھیے تاکہ وہ لگا رہے. آپ سمجھائیے پیار سے, محبت سے, لاڈ سے, دلار سے, اور نہ مانے تو اللہ سے دعائیں مانگیے. دیکھیے اس کے اندر چینجنگ آتی ہے کہ نہیں آتی. اب کلمہ پڑھانا ہے, درود پڑھانا ہے. اب یہ نہ ہم کرتے, نہ آپ کرتے, نہ ہمارے آج کے دور کے باپ کرتے ہیں. یہ کرتا کون ہے؟ وہی مکتب کا استاذ جسے ہم 2 روپلی کا مولوی سمجھتے ہیں. سمجھتے نہیں, بعض مرتبہ کہتے بھی ہیں. وہی پڑھاتا ہے, وہی رٹاتا ہے, وہی رب کا نام سکھاتا ہے, وہی بتاتا ہے خالق کون ہے, گاڈ کون ہے, لارڈ کون ہے, مالک کون ہے, کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. تمہیں مرنا ہے, مر کے سوال و جواب کا حساب دینا ہے. قبر میں 3 سوال تم سے ہوگا. ما ربکا, ما دینکا, ما تقول فی ھذا الرجل, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, تم اس شخص کے بارے میں یعنی آقا کے بارے میں کیا کہتے ہو, یہ کون ہے, یہ کون سکھاتا اور پڑھاتا ہے؟ وہی مکتب کا استاد جو بیچارہ سمجھتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں,
وہ خود اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے. اگر کوئی پوچھ لیتا ہے تو بڑے بیچارہ دب کر کے کہتا ہے کہ ہم مکتب میں پڑھائی دیں, ہم پرائمری پڑھائی دیں, اور امت کے لوگ بھی اسے گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں, حالانکہ وہی بنیاد رکھتا ہے. اگر وہ بنیاد نہ رکھے تو ہم اور آپ مولانا اور مفتی نہ ہو پائے. اسی لیے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَاب کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں الَّذِي يُعَلِّمُ الصِّغَارَ قبل الکبار. یہاں مراد وہ لوگ ہیں ربانیین, اللہ والے, اللہ تک پہنچنے والے, اللہ تک پہنچانے والے. یہاں مراد وہ اساتذہ ہیں, وہ معلمین ہیں, وہ پڑھانے والے ہیں جو چھوٹے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں ان کے بڑے ہونے سے پہلے, کیونکہ یہی تعلیم انہیں دین پہ باقی رکھتی ہے. مکتب ہی میں تو کلمہ پڑھایا جاتا ہے, 1 گھنٹے خاص ہوتی ہے. اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دوم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہی تو سکھایا پڑھایا جاتا ہے. کون کرتا ہے یہ؟ وہی مکتب کا استاد جو بیچارہ دب کے بول رہا ہے, اسے چڑھ کے بولنا چاہیے, اور جسے امت کے لوگ گری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور 5,000 صرف دیتے ہیں, 6,000 دیتے ہیں, 4,000 دیتے ہیں, اور کہتے ہیں مولانا کی تنخواہ میں بڑی برکت ہے, وہ 4,000 طے لے لے اور جو 1 لاکھ تے پاوت ہے وہ موقع دے دے. دکھاؤ برکتیوں میں کیسے کیسے بیچارے گزارا کرتے ہیں, وہی جانتے ہیں. کیسے کٹتی ہے وہی جانتے ہیں. 4,000 5,000 10,000 اگر سن لیا کہنا رہے 10,000 پاوت ہے, ایسے جیسے 10 لاکھ ہوئے گا. پورا گاؤں مل کر کے ایک مکتب کے استاذ کو اچھی تنخواہ نہیں دے پاتا ہے, اور جب شادی بیاہ کرتا ہے کوئی تو پردرشن کرتا ہے. پردرشن دولت کا پردرشن ہوتا ہے. تب دیکھیے تو پھر ٹنڈ لگے گا, ہزاروں کی دعوت ہوگی اور استقبال ہوگا, اور آئیں گے لوگ دان دچھنا دیں گے, لکھا جائے گا انہوں نے اتنا دیا, انہوں نے اتنا دیا. یہ نیوتا لینا اور دینا حرام ہے. سن لیجیے مسئلہ, سنا تھے کہ نہیں؟ کونوں مفتی سے پوچھ لیا اگر شبہ ہوئی تو. نیوتا اس نیت سے دینا کہ سامنے والا ہمارے موقع پہ بھی ہم کو بڑھا کر کے دے گا, یہ حرام ہے, ایک قسم کا سود ہے کہ ہم 1,000 دیے رہے تو کم سے کم 1,200 دے. اسی لیے اگر آپ دے رہے ہیں تو یہ دینا اور لینا کیا ہے؟ حرام ہے. کسی مفتی سے پوچھ لیجیے گا. قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. جو تم لوگوں کو مال اس لیے دیتے ہو تاکہ وہ بڑھا کر کے لوٹائے سود سمیت, اللہ نے اس کو سود کہا, سود بتایا, حرام بتایا. دے دیجیے جو آپ کے پاس ہے, اس کے پاس ہوگا وہ بھی کچھ دے دے گا, اور نہیں ہے تو نہیں دے گا. اچھی نیت سے مدد کر دیجیے, مدد کے نام پہ دیجیے, دل سے دے دیجیے. اس لیے مت دیجیے کہ وہاں لکھا جائے اور جب آپ کے پاس شادی پڑے تو 1,000 کے بجائے آپ کو 1,200 1,500 دے. یہ بالکل غلط ہے. مدد کا جذبہ پیدا کیجیے. یہ چوسنے والا جذبہ کہاں سے آ گیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ پورا گاؤں مل کر کے اس مکتب کے استاذ کی 10,000 12,000 15,000 تنخواہ نہیں دے پاتا اس مہنگائی کے زمانے میں, اور جب شادی کرے گا تو پردرشن ہوگا, پردرشن. اور دولہا تو تھار سے آوے چاہیے, تھار سے, اپنی نہ ہے تو دوسرے کی مانگ کی. اور گاڑی 20 تو چاہیے. اگر انووا ہے تو کل انووا رہے, اگر ارٹیگا ہے تو کل ایک کلر کی رہے سفید کی. انہیں بلاؤ. باراتیوں کو جب دیکھتا ہو کہیں جاتے ہوئے گاڑیوں پہ لد کر کے نا, تو مجھے لگتا ہے ڈاکو لوگ ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں, ابھی لوٹ مچا کر کے کہیں سے آئیں گے. اور ان کی سب سے بڑی خرابی باراتیوں کی یہ ہے
کہ یہ جس کا کھاتے ہیں اس کی برائی بھی کرتے ہیں. ان کی سب سے بڑی خرابی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ نہیں تھا. اور کھائیں گے آدھا کھائیں گے آدھا چھوڑ دیں گے. جتنا کھانا شادیوں میں برباد ہوتا ہے اگر بچایا جائے تو میرے خیال سے اس علاقے میں شام کے وقت اس علاقے کے تمام غریب نہیں اس ضلع کے تمام غریبوں کے لیے کافی ہو گیا. لیکن ہم اور آپ اسے کیا کرتے ہیں؟ کوڑے دان میں ڈالتے ہیں باراتیوں کی بدماشی کی وجہ سے. کچھ رو رہے ہیں شہر میں روٹی کے واسطے اور کچھ ہنس رہے ہیں روٹی کو کوڑے میں ڈال کر. جو لقمے کی ناقدری کرتا ہے اللہ اس کے گھر سے رزق چھین لیتا ہے پھر رنکنا پڑتا ہے. ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا تو پردرشن پہ آ جاتے ہیں. ایک قسم کی گاڑی چاہیے اور 100 نہیں 150 براتی چاہیے. بھوک بھرے انہیں کھائے کبو نہیں ملا ہے. ڈاکٹر کہے ہے کہ دوسرے کی یہاں چڑھ کے کھائے ہو تبھی تمہارا پیٹ صحیح رہی. اب اس میں کسی صاحب کو جگہ مل گئی ہے پچھلی گدی پہ پچھلی سیٹ پہ تو لٹک کر کے وہاں سے وہ ویڈیو بناتے ہیں چھوٹی سی ریل. اس کے بعد اسٹیٹس پہ لگائیں گے اور لکھیں گے اسٹیٹس پہ دبدبا تھا دبدبا ہے دبدبا رہے گا. یہ بھیک مانگا ہوں کون سا دبدبا ہے؟ نہیں کون سا دبدبا ہے؟ ایک تو لٹک کے آئے ہو بے بلائے آئے ہو. 70 بلائے گئے تھے 80 اور 90 آئے ہیں. جو زائد گئے ہیں ان کا کھانا ہی جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بغیر بلائے کسی دعوت میں چلا جائے دخل سارقا خرج مغیرا. چور بن کر کے گیا اور ڈاکہ ڈال کر کے چلا آیا. یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایسے لوگوں کا کھانا جائز نہیں ہے. اسی لیے ہماری گاڑی میں ہمارے ساتھی لوگ 2-3 اجازت لے کے بیٹھ گئے تھے. میں نے مولانا کو وہیں سے فون کر دیا. ہم نے کہا 2-3 لوگ زیادہ ساتھ میں ہیں اس لیے جنہوں نے کھانے کا انتظام کیا ہے انہیں پہلے بتا دیجئے گا تاکہ کھانا صحیح رہے کھانا حرام نہ ہونے پائے. ہم نے وہی گھر سے فون کر دیا نکلنے سے پہلے. سیٹ پوری نہیں ملی ہے لٹکے ٹیڑے ہوئے کے اور ریل بنا ہوا تھا اور لکھتے کیا ہے دبدبا تھا دبدبا ہے اور دبدبا رہے گا. کون سا دبدبا ہے؟ کون سا دبدبا ہے بتائیے؟ ایرا گہرا نتو خیرا کوئی بھی جا کے ایک کمپلین ڈال لیتا ہے پولیس والا لے جا کر کے مارتا ہے پچھوڑا لال کر دیتا ہے سب کا. کون سا دبدبا ہے؟ مرکز میں بیٹھا ہے جو ہمیں ختم کرنے کی فکر میں ہے. یو پی میں ہمارا سی ایم ہے جو ایسی زبان استعمال کرتا ہے کہ کسی بھی سی ایم کی پد کی جو گریما ہوتی ہے اسے تار تار کر ڈالتا ہے. کوئی فکر نہیں ہوتی ہے اسے کہ ہم کیا بول رہے ہیں. اور ادھر یہ بچو جن کی 1 پیسے کی حیثیت رہی اتار دیے گئے تو پیدل آوا تھے اور دبدبا تھا دبدبا ہے دبدبا رہے گا اور 2 منٹ میں دبدبے کا نشہ اتر گیا. کہا گا تو دبدبا ہو دوسرے کی گڑیاں رہی تب کا لٹکے رہو. شادی آئی پردرشن کوئی اور موقع آیا پردرشن اور جب اساتذہ کو دینا پڑا جو ہمارے بچے کا دین اور ایمان کو سنوارتا ہے سجاتا ہے بناتا ہے اخلاق سکھاتا ہے کردار سکھاتا ہے. والد کون ہے والدہ کون ہے ان کی خدمت کا سلا کیا ہے بڑھاپے میں انہیں پیار سے دیکھنا نظر سے دیکھنا حج اور عمرے کا ثواب ہے یہ سمجھاتا ہے اور بچہ اخلاق کی بنیاد پہ آگے بڑھتا ہے. یہ سارا کام ہمارے مکتب کے اساتذہ اور ہمارے اساتذہ کرتے ہیں اور افسوس یہ ہے کہ معاشرے میں انہیں گری ہوئی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اگر لوگ گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اساتذہ سے میں کہتا ہوں انہیں اپنے آپ کو کبھی بھی گری ہوئی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے اس لیے کہ ان کا مقام اللہ کے یہاں بہت بلند ہے بہت بلند ہے.
اتنا بلند ہے کہ میرا نبی کہتا ہے ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار جاہل پر، ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار جاہل آدمی جو نماز روزہ پڑھتا ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں، اور ایک عالم جو صرف نماز روزہ کرتا ہے، بہت زیادہ نفل اور تسبیح نہیں پڑھتا لیکن علم پھیلاتا ہے، اس کی فضیلت اس عبادت گزار پہ ایسے ہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جیسے میری فضیلت یعنی آقا مدنی کی تم میں سے ایک ادنا آدمی پر، اتنی بڑی فضیلت ہے ایک مولوی کی، ایک عالم کی، ایک مفتی کی، ایک معلم کی، ایک مدرس کی۔ اس لیے اپنا مقام پہچانے اور امت بھی پہچانے، اور ہر جگہ مکتب کے نظام کو بہت مضبوط کیجیے، بہت ٹائٹ کیجیے، پورا مجمع مل کر کے طے کرے کہ ہاں مکتب کا نظام انشاءاللہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، کوئی خرابی آئے گی مل جل کے حل کریں گے۔ اچھا عجیب حال ہے، مکتب میں کوئی معمولی خرابی آ گئی، کوئی معمولی وجہ ہو گئی، کبھی استاد ہے غصے میں بچے کو زیادہ پیٹ دیا تو پتہ چلا کہ پولیس تھانے تک پہنچ جائیں گے، اور وہیں کانوینٹ میں اگر ریپ تک ہو جائے تو بھی اس کو بند کرنے کی بات کبھی نہیں کریں۔ ساری غلطیاں ہماری، اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ حکومت بری ہے، یہ حکومت بری ہے، فلانی حکومت ایسی ہے، فلانی حکومت ویسی ہے۔ آقا نے تو فرما دیا کما تکونون یؤمر علیکم، جیسے تم رہو گے ایسے ہی تم پر حکمراں مسلط کیے جائیں گے، صاف لفظوں میں۔ اس لیے ان کی قدر پہچانے، اپنی قدر پہچانے، اپنی تعلیم کی قدر پہچانے، پہلے انہیں دین اور ایمان سکھا دے، پہلے انہیں نمازی بنا دے، پہلے انہیں اخلاق والا بنا دے، پہلے انہیں وہ بنا دے کہ یہ سمجھیں ماں کیا ہوتی ہے، یہ سمجھیں باپ کیا ہوتا ہے، ماں کے حکموں کے سامنے یہ سر جھکائے، باپ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کرے، پھر انہیں چھوڑ دے، پھر انشاءاللہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر کے یہ پڑھیں گے لکھیں گے لیکن ان کا ایمان کوئی چھین نہیں پائے گا۔ آج جو ایمان ذرا سی بات پہ، تھوڑی سی بات پہ لوگ بیچ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں وہ ایمان اور وہ دین اور اس کی عظمت جو بٹھانی چاہیے وہ ہم اور آپ بٹھا نہیں رہے۔ سر اقبال کے دل و دماغ میں بچپن میں دین ایمان بٹھایا گیا تھا، اسی لیے بعد میں اقبال امریکہ اور انگلینڈ کی یونیورسٹی میں گئے اور وہاں پڑھے لکھے، لیکن وہاں سے متاثر نہیں ہوئے بلکہ لوٹ کر کے آئے تو وہاں کی خرابی اور گندگی کو اپنے اشعار میں انہوں نے بیان کیا اور یہ بتایا کہ ہمارا اسلام عظیم ہے اور اس کی تعلیمات عظیم ہے اور نظام پاکیزہ ہے اور تمہارے اندر کتنی خرابی ہے۔ اس لیے پورا مجمع طے کرے کہ جب تک اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم، قرآنی تعلیم، کلمہ درود، مکتب کی تعلیم نہیں دے لیں گے تب تک اسے کسی ہائی ایجوکیشن میں نہیں بھیجیں گے۔ پورا مجمع طے کر کے اٹھے، بہنیں طے کر کے اٹھے، انشاءاللہ آج سے نماز روزہ کی پابندی کریں گے، اپنے بچوں کو کلمہ سکھائیں گے، درود سکھائیں گے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام، 4 امام ہیں نا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، جن کی فقہ، جن کے بتائے ہوئے مسئلے پہ امت چل رہی ہے۔ سب سے زیادہ امام ابو حنیفہ کے فالوورز ہیں، پھر امام شافعی کے، پھر امام مالک کے، پھر امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث سے مسائل نکال کر کے، کھوج تان کر کے، راتوں کو جاگ کر کے، زندگی قربان کر کے ہمارے اور آپ کے لیے سب آسان کر دیا ہے۔ ہمیں صرف عمل کرنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہوتے اور کسی مفتی کے پاس، کسی مولوی کے پاس 5-10 منٹ کے لیے جاتے نہیں۔ تو امام احمد ابن حنبل یتیم ہیں لیکن کیا بنے؟ اپنے وقت کے امام۔ اور جنازہ جب اٹھا ہے، بادشاہ وقت سے بحث ہوئی تھی اور جیل گئے تھے تو کہا تھا کہ ہمارے تمہارے درمیان
ہمارا جنازہ فیصلہ کرے گا. اور اس زمانے میں جو جنازہ اٹھا تو اتنا بڑا جنازہ پوری دنیا میں کبھی نہیں اٹھا تھا. 8 لاکھ سے زائد پورے علاقے کی گلیاں سب بھر گئی تھی, جگہ نہیں رہ گئی تھی دل رکھنے کی کوئی. یہ امام احمد بن حنبل کا مقام. یہ مقام کیسے ملا؟ مائیں سن لے بات ختم, بہنیں سن لے بات ختم, بڑے سن لے بات ختم. چھوٹے سے تھے, بچپن کی تعلیم, بچپن کی تربیت. ان کی ماں سویرے اٹھتی بغداد کی سرد میں, ٹھنڈی میں, ٹھنڈ رات جب ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے بڑے خود سوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جائے بہت ٹھنڈا ہے ببوا کا سوئے دے, نماز اس کے اوپر فرض ہو رہی ہے اور کہہ رہے ببوا کا سوئے دے. یہ رحم نہیں, یہ بے رحمی ہے. یہ رحم نہیں ہے, یہ بے رحمی ہے. یہ اسے بنانا نہیں ہے, یہ اسے بگاڑنا ہے. کیونکہ اللہ کے حبیب نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ 7 سال کے ہو تو نماز کا حکم دے, اور 10 سال کے ہو تو نماز چھوڑنے پہ 2-4 چپت بھی لگائے تاکہ ان کی عادت بننی شروع ہو جائے. تو یہ 10 سال کے قریب کی ہو گئے. ان کی والدہ صبح سویرے اٹھتی, پانی گرم کرتی, پھر انہیں جگاتی, وضو کراتی. چونکہ والد نہیں تھے, مسجد دور تھی گھر سے, چوروں اور ڈاکوؤں کا خطرہ, خود ساتھ میں لیتی, لے جا کر کے مسجد پہنچا کر کے آتی. پھر یہ فجر پڑھ کے پڑھ وغیرہ کر کے وہاں اساتذہ سے تعلیم حاصل کر کے پھر گھر آتے. جب ایسی ماں تھی تو پھر وقت کا امام احمد بن حنبل بنا. آج ہماری مائیں رقصوں کا نام جانتی ہے, ہیروئنوں کا نام جانتی ہے. آج ہمارے بھائی, آج ہمارے ینگسٹر سلمان خان, شاہ رخ خان, فلانے خان, اور انہیں معلوم ہے کہ کوہلی نے کتنا شتک مارا, اور انہیں معلوم ہے شکھر دھون ٹکلو نے کتنا رن بنایا ہے. لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارے آقا کا نام کیا ہے, آقا کی زندگی کیسی ہے, آقا کے خلفائے اربعہ کون کون ہیں, ابو بکر کون ہے, صدیق اکبر کون ہے, عمر فاروق کون ہے, عثمان غنی کون ہے, علی مرتضیٰ کون ہے, ہمارے ہیروز سلطان صلاح الدین ایوبی کون ہے, بیت المقدس جنہوں نے چھین کر کے یہودی اور